دنیا میں تو ایسا ممکن ہے کہ ایک خاتون آج تازہ دم ہے، بڑی خوشباش ہے، چند مہینے چند سال کے بعد اس کی وہ جوانی اور حسن نہ رہے۔ یہ بھی دنیا میں ممکن ہے کہ وہ بدصورت ہو جائے، ایسی بیماری مسلط ہو جائے کہ گوری عورت کالی ہو جائے، اور قسم قسم کی تکالیف پیش آتی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جنتی عورتوں کے اخلاق بہت بلند ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کے اندر کسی جنتی آدمی کو جو عورت تنگ کرتی ہے اور اس کی بے ادبی کرتی ہے تو جو حور اس کو جنت میں ملنے والی ہے وہ اس عورت پر لعنت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے ملعون عورت، تجھے اس قیمتی انسان کا احساس نہیں، ہمیں تو جنت میں اس کا انتظار ہے۔ قدر زر زر گر شناست قدر جوہر جوہری، قدر گل بلبل شناست قدر دل دل رالی۔ اور عورتوں کا کردار وہ اصل حسن ہے۔ حضرت جب پریشان ہوئے غار حرا میں اور جبریل نے پکڑا اور بیچا اور پکڑا اور بیچا اور پکڑا اور بیچا، اور آپ کو سخت سردی لگ رہی تھی اور پسینے بھی ٹپک رہے تھے، اور فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کا خطرہ سا ہونے لگا، تو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اللہ نے منتخب کیا تھا، اس نے کیسی زبردست تسلی دی، کلا، ہرگز کوئی پریشانی نہیں، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتے جوڑتے ہیں، وتحمل الکلا، جو خود کام نہیں کر سکتے ان کا کام کرتے ہیں، وتقری الضیف، لوگوں کی دعوتیں کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں پریشان لوگوں کی امداد کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو نہیں کما سکتے ہیں آپ کما کے دیتے ہیں۔ قسطلانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ حصال حمیدہ علامت ہے استقبال کی کامیابی کی کہ مستقبل روشن ہو۔ اعلیٰ ترین اخلاق اس بات کی نشانی ہے کہ آگے چل کر اللہ زندگی میں امداد فرمائے گا۔ اس زمانے کی کوئی عورت ہوتی تو رونا شروع کر دیتی ہے، واویلا، ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی، لیکن پیغمبروں کے لیے جو عورتیں چنی جاتی ہیں وہ عام عورتیں نہیں ہوتی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اپنے سارے خزانے، ساری توانائی، ساری دولت، سارا معلومتا خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا اور حضرت کی تبلیغ اور دین کی دعوت میں مکمل مساعدت کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جب وصال ہوا تو آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا، غم اور صدمے کا سال، اور جب تک خدیجۃ الکبریٰ حیات تھی آپ نے دوسری شادی کا کبھی سوچا بھی نہیں، ذکر بھی نہیں اس کا۔ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد 37 تک عورتیں نکاح میں آئی، یہ ساری مل کر کے بھی خدیجہ کے برابر نہیں، یہ تو عقلی بدی بات ہے بالکل۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی کہ کبھی کبھی بکرا کاٹ کے گوشت بنا کے اور پھر گلی میں جا کے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں، ان کے دوستوں کے ہاں تقسیم کرتے تھے اور دلی تسلی حاصل کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ ایک دن میرے پاس ایک عورت بیٹھی تھی، حضرت تشریف لائے، پوچھا کہ کون سی عورت آئی ہے؟ تو میں نے کہا کہ حالہ آئی ہوئی ہے جو خدیجۃ الکبریٰ کی بہن ہے۔ تو کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی فرمایا کہ خدیجہ کی بہن آئی ہے، اور پھر جو میں نے دیکھا تو حضرت کا چہرہ اتھار آنسوؤں سے بھر گیا تھا۔ توبہ، انبیاء میں شکر اور وفا بہت زیادہ ہوتا ہے، احسان کی قدر نبیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے، ورنہ بحر و بر و آسمان و زمین اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے مطیع و فرمان بردار بنایا ہے۔ تو ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جرأت کی اور حضرت سے کہا کہ حضرت
میں بچی آپ کی تربیت میں آئی، یہی جوان ہوئی، اور خدیجۃ الکبریٰ تو 2 دفعہ بیوہ ہو گئی تھی، اور وہ ایسی تھی اور ایسی تھی، تو حضرت نے کہا ماں یا عائشہ، عائشہ چپ ہو جاؤ، لا تذکریھا الا بالخیر، حضرت خدیجہ کی خوبیاں بیان کر سکتی ہے، ایسی باتیں نہ کرو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے جو حضرت کی ناراضگی دیکھی، اس کے بعد مجھے ان سے اتنی محبت ہوئی، حضرت خدیجہ سے، کہ واللہ لا اذکرھا الا بالخیر، میں ساری زندگی ان کی خوبیاں بیان کروں گی۔ حضرت کو ایسا صدمہ ہوا، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ آپ میرے نکاح میں اس وقت آئی ہے کہ صحابہ کے قطار جب میں آتا جاتا ہوں میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ خدیجہ اس وقت نکاح میں تھی کہ جب میں گھر سے باہر جاتا تو اسے فکر ہوتی کہ واپس زندہ آ جائیں گے یا نہیں، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو گھنٹوں حضرت خدیجہ آپ کے جوتوں سے اور آپ کے جسم سے خون کے دھبے، خون کے قطرے صاف کرتی تھی۔ مشرکین ہر راستے سے اور ہر جگہ سے پتھر مارتے تھے، تو وہ تو تکلیف اور غم کی بیوی تھی، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنتیوں کے لیے جنت میں ایسی عورتیں ہوگی جو بہت پاکیزہ ہوگی، خلقت کے اعتبار سے بھی اور خلق کے اعتبار سے بھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طلحہ کی بیوی، اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ ایک بچہ اللہ نے دیا تھا، وہ بہت بیمار تھا، روزانہ ابو طلحہ رات کو آ کے پوچھتے تھے کیفل غلام کیسے ہیں وہ ننا، تو وہ بتاتی تھی کہ آج ایسا ایک دن اس کا انتقال ہو گیا بچے کا۔ اتنا بڑا صدمہ ہے ماں کے لیے، اور عورت نے یہ سوچا ام سلیم نے کہ بہت ممکن ہے کہ میرے خاوند صدمے کی وجہ سے دن بھر کا بھوکا ہے، کھانا نہ کھائے اور وہ پریشان ہو جائے۔ تو جب رات کو وہ گھر تشریف لائے، بیوی سے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے، تو اس نے کہا استراح، بالکل آرام آ گیا۔ زمانین جملہ ہے نا، بالکل آرام ہی آ گیا۔ تو حضرت ابو طلحہ نے یہ محسوس کیا کہ آج بالکل ہی ٹھیک ہو گیا، اس نے شوق سے کھانا کھایا، تسلی سے، اور بھی بشری ضرورت پوری فرمائی۔ جب فارغ ہوئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ کسی نے کسی کے پاس بہت بیش بہا اور قیمتی امانت رکھی، کچھ مدت بعد وہ اپنی امانت مانگنے لگا، تو اس امین کو امانت دینا چاہیے یا امانت لے جاتے وقت یا دیتے وقت شور شرابہ کرنا چاہیے، رونا دھونا؟ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ نہیں، اس کی امانت ہے، جیسے ہی وہ مانگے وہ حوالے کر لے۔ تو اس کے بعد کہنے لگی کہ وہ بچہ جو اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ امانت تھا، اور آج اللہ نے اسے اٹھا لیا ہے، اور بچے سے کپڑا اٹھایا اور دکھایا کہ فوت ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غمگین ہوئے، لیکن عورت نے ایسا تسلی کا ماحول پیدا کیا کہ اس کے خلاف نہیں کر سکے۔ آرام تسلی سے رات گزری، صبح آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا۔ حدیث میں ہے، حضرت نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ مجھے تم دونوں کے بہترین عمل کی اطلاع رات کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آج ان کے ہاں یہ صدمہ پیش آیا، اور ام سلیم نے اس طرح خاوند کی تسلی دی۔ اور حضرت نے فرمایا کہ اب تمہیں اللہ بہترین اولاد دے گا۔ بخاری شریف میں ہے جنائز میں کہ ان کے 7 بیٹے ہوئے ہیں، کلہم قد قرأوا القرآن، سب کے سب حفاظ قرآن ثابت ہو گئے ہیں۔ اور اس ام سلیم کو آپ نے دیکھا معراج کی رات کہ حوض کوثر پر بیٹھی ہوئی ہے اور وضو کر رہی ہے، کیونکہ بیٹے کا صدمہ برداشت کر کے جل گئی تھی نا، جلس گئی تھی، تو اس جلتی اور اس جلسنے کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر کے پانی سے ٹھنڈا کرا رہا ہے۔ فرمایا رأیت ام سلمہ کانت جالسہ عند حوضی تتوضا، میرے حوض پر ام سلیم پہلے سے بیٹھی اور وضو کر رہی۔ یا اللہ،
خاوندوں کو آرام پہنچانا، ان کو تسلی دینا، ان کی معاونت حیات کرنا، یہ ایک شریف مشرقی عورت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیہ کی شان ہے۔